बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। एक डिवेलपिंग स्टोरी बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जो अपने कैरियर में मैंने रिपोर्टिंग की है और जो चीज़ें देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो मालियाती स्कैंडल है, ये ब्रॉडशीट वाला, ये बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल है। ये पनामा से भी बड़ा है और पनामा से भी बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं। और न सिर्फ बड़े बड़े नाम आए और सारे के सारे मौजूद हैं। इनमें से चंद नाम हैं जो कि दुनिया से रुखसत हुए, बाकी सब मौजूद हैं। और अगर इसको हुकूमत पाकिस्तान इसकी ओनरशिप ले, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इसकी ओनरशिप है, रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारे इसकी ओनरशिप लें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी ओनरशिप ले, तो इस मालियाती स्कैंडल से यकीन जाने कि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी मुआशी दहशतगर्द हैं, बड़े बड़े मुआशी दहशतगर्द, सब के सब वो जेलों में जा सकते हैं, कानून के दायरे में आ सकते हैं और पाकिस्तान को बहुत बड़ी रकम जो है लूटी हुई पाकिस्तान के अवाम की, वो वापस मिल सकती है। और ये जैसे जैसे ये इसका दायरा वसी होता जा रहा है और दिन गुजरते जा रहे हैं, मजीद चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें अब नैब का रोल भी फिशी फिशी नज़र आ रहा है और नैब के किरदार के बारे में बहुत से सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, वो ऑफिशियली, पहले तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ब्रॉडशीट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मिस्टर मुसवी, उनके साथ रब्ता करके ये सारी चीज़ें सरकारी तौर पे हासिल की जाएँ। उनके पास जितना भी डाटा है, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सरकारी तौर पे हासिल किया जाए ताकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन सके। क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक तो ये चीज़ें मीडिया के जरिए ही आ रही हैं, अब हमने फैसला किया है कि मीडिया नहीं खेलते, बल्कि इनके साथ रब्ता करके ऑफिशियल वे से, ऑफिशियल चैनल से इनसे चीज़ें ली जाएंगी। अब मुसवी क्या चीज़ है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये भी एक काफ़ी क्या कहना चाहिए पुरस्कार की सभी शख्सियत है। लेकिन नैब के बारे में जो चीज़ खत सामने आया उसमें ये पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक खत है कि आखिर क्या वजह है कि ब्रॉडशीट को जो पैसे देने के लिए रकम कैसे पूरी की गई और आनन फान कैसे पूरी की गई। और ये जो तफसीलात इसमें आई हैं, ये नैब के ज़ेर इस्तेमाल जनाब एक अकाउंट है और हाई कमीशन अकाउंट से ब्रॉडशीट के लिए 28.7 मिलियन डॉलर निकाल लिए गए और अकाउंट में 26 मिलियन डॉलर मौजूद थे और 2.5 डॉलर रातों रात उसमें भेज दिए गए। इसकी मंजूरी से भेजे गए, कैसे भेजे गए, और नैब के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। अब नैब इस बारे में अभी तक नैब का कोई स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ, कोई नैब का बयान नहीं आया, नैब के तर्जुमान का स्टेटमेंट नहीं आया। और इसमें मौजूदा चेयरमैन नैब के इल्म में ये सारी चीज़ें थी भी या नहीं थी, या नीचे नीचे सब कुछ हो रहा था, ये ज़रूर एक अहम सवाल है। फिर इसमें एक और चीज़ जो आती है, मैं आपको बताता हूँ कि जो असल मसला है वो बड़ा ही सेंसिटिव भी है और गंभीर भी है। और ये सब कुछ कौन कैसे हो रहा था, कौन कर रहा था, अब ये पहले ये ज़रा चीज़ें देख लें। चंद घंटे में 2.55 मिलियन डॉलर की रकम किसकी मंजूरी से भेजी गई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में से कौन कौन ऑन बोर्ड था इसमें। वज़ीर आज़म इमरान खान तो नहीं थे, वो तो बता चुके हैं। और फिर ये कि ये ख़त जो आया हाई कमीशन लंदन में, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने लिखा और नैब, दफ्तर खारजा और अटॉर्नी जनरल और फिनांस डिवीजन को 30 दिसंबर 2020 को बजरिया फैक्स जो है वो पाकिस्तान भेजा गया और 450 करोड़ की अदायगी के मामले पर ये चेयरमैन नैब से भी जवाब तलब किया जा रहा है। और ख़त में क्या कहा गया था? ख़त में ये कहा गया था कि यूपीएल ने ब्रॉडशीट को अदायगी के लिए हमें खबरदार किया है। हम बैंक को बता चुके हैं कि यकतरफा अदायगी पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। बैंक को यह भी बताया गया कि ब्रॉडशीट को यकतरफा तौर पर अदायगी से ताल्लुकात मुतासर होंगे। हमने FCDEO को भी लिख कर दिया कि मामला बरतानी हुकाम के सामने उठाएंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो खत है उसमें यह भी लिखा गया कि जनाब वियना कन्वेंशन के मुताबिक हमें सिफारती इस्तिस्ना हासिल है। इस्तिस्ना के तहत बैंक अकाउंट्स किसी सूरत बगैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अदालती हुक्म पर नैब की जानिब से 28 मिलियन डॉलर की अदायगी की जानी है, जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन ये बैंक अकाउंट नैब के ज़ेर इस्तेमाल है। खत जो लिखा गया उसमें यह भी बताया गया कि नैब के ज़ेर इस्तेमाल हाई कमीशन अकाउंट में 26 मिलियन मौजूद है। अदालती हुक्म के मुताबिक अदा की जाने वाली रकम 2.55 मिलियन डॉलर कम है। नैब से दरख्वास्त है कि 2.55 मिलियन डॉलर फौरी अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएं। अगर नैब ने पैसे ना भेजे तो हुकूमत को कानूनी और माली मामला का सामना करना पड़ेगा। खत में हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बताया कि 31 दिसंबर को पाकिस्तानी अकाउंट से अदालती हुक्म पर 28 मिलियन डॉलर निकाल लिए गए थे। ताहम इस सारे मामले में जो सवाल उठते हैं वो ये है कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में नैब की ये खतीर रकम क्यों मौजूद थी, किस लिए मौजूद थी, और चंद घंटे में ये 2.55 डॉलर कैसे पहुंचे। और फिर ये भी कि ये ब्रॉडशीट कंपनी के साथ मुआहदा हुआ था 2007 में, ये कंपनी ही ख़त्म हो गई थी। 2008 में एक नई कंपनी हमारे वजूद में आती है और जिसने ये क्लेम किया और हुकूमत पाकिस्तान इसके जवाब भी दिया। दरअसल नई ब्रॉडशीट कंपनी के साथ कोई मुआहदा नहीं था, तो फिर वो क्लेम कैसे कर सकती थी। यानी 2007 में ब्रॉडशीट बनती है,
وہ ختم ہو جاتی ہے، 2008 میں نئی براڈ شیٹ آتی ہے، معاہدہ ہے 2007 والی براڈ شیٹ کے ساتھ، 2008 میں کوئی نئی کمپنی ہمارے وجود میں آتی ہے، وہ جا کے کلیم داخل کرتی ہے، جبکہ معاہدہ ہے 2007 والی کے ساتھ، تو یہ کیسے کلیم کر سکتی تھی جس کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں تھا؟ اور پھر اس کو پیسے کیسے ادا کر دیے گئے؟ اور پھر جو 2008 میں جو کمپنی بنی براڈ شیٹ کے جگہ پہ اور جو یہ سارا لیٹیگیشن شروع کر رہی تھی، کیا اس نئی کمپنی کے قیام کو بھی، رجسٹرڈ کمپنی کو بھی کسی نے چیلنج کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، اور پھر نیب کے چیئرمین کو بلایا گیا تھا خارجہ امور کی کمیٹی نے، اور پھر خارجہ امور کی کمیٹی نے اس کو بھی روک دیا اور وہ بھی معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، نہیں بلایا گیا۔ اب جو چیز ہے ایک اسکینڈل اس میں سے، یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ یہ ریکارڈ پہ چیزیں ساری موجود ہیں، یہ ہم نے بھی خبر دی تھی، میں نے خود خبر دی تھی کہ شریف فیملی جو ہے وہ $5 ارب تک دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ فیصل واڑا نے بھی بات کی، وفاقی وزیر نے، یہ فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ معاملات ہو رہے ہیں، طے ہو رہے ہیں، کچھ اور وزراء نے بھی بات کی کہ بارگیننگ ہو رہی ہے اور پلی بارگین ہو رہا ہے، بارگیننگ پلی بارگین ہو رہا ہے۔ تو $5 ارب، $5 سے $7 ارب، اور اس وقت یہ سب جیل میں تھے۔ پھر کیا ہوا ایسا کہ یہ معاملہ یکدم پلٹا کھا گیا؟ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو $1 ارب نواز شریف فیملی کا سنگاپور منتقل ہوا ان نون، کیونکہ وہ پاکستان میں تو نہیں آیا اور پاکستان کے کسی ادارے میں نیب کو بھی نہیں ملا، کہیں بھی نہیں ملا، وہ تو گیا سنگاپور۔ تو وہ کیا تھا؟ اب جو کچھ اور چیزیں بھی اس میں پڑی ہیں پینڈنگ، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر اس میں سعودی گورنمنٹ بھی اس وقت یہ پلی بارگین کرنے کے معاملے میں آن بورڈ تھی، اس نے براہ راست ہمارے جو ریاستی مقتدر لوگ ہیں وزیر اعظم سمیت ان کو اپروچ کیا، پھر قطر کے بھی امیر نے اپروچ کیا، وہ بھی چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کے ساتھ معاملہ رفع دفع ہو جائے، دینا بھی چاہتے تھے پیسے، تو پھر وہ پیسے کیوں نہیں دیے؟ پھر وہ $1 ارب جو ہے سعودی عرب سے سنگاپور منتقل ہوا، وہ کہاں گیا؟ وہ کس نے لیا؟ تو یہ معاملہ پھیلے گا آنے والے دنوں میں، اسی لیے اس کو مختلف اینگل سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ تو منہ پہ تماچا کیسے ہو گیا؟ یہ اب مسلم لیگ نواز، اچھا اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خاموش، پیپلز پارٹی خاموش، اور اس کے علاوہ جن جن لوگوں کے نام تھے 200 افراد کے موجود تو ہیں، وہ سارے خاموش ہیں۔ صرف ایک فریق بول رہا ہے، جیسے پاناما میں صرف شریف فیملی بولی اور کوئی نہیں بولا، اسی طریقے سے اس میں بھی براڈ شیٹ میں بھی صرف شریف فیملی بول رہی ہے، اور وہ ایک اسٹریٹجی، میڈیا اسٹریٹجی لے کے آ رہی ہے، اور وہ پاناما کی طرح، جیسے پاناما پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا اسی طرح براڈ شیٹ پہ بھی ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی ہے کہ معاملہ اس میں کچھ اور ہے، اور اگر یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کھلتا ہے تو پھر کچھ اور چیزیں سامنے آئیں گی اور کچھ اور لوگوں کے نام سامنے آئیں گے، اور شریف فیملی کچھ رعایتیں جو حاصل کر چکی ہے، ہو سکتا ہے وہ رعایتیں بھی ان کو واپس کرنا پڑیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی ہے کہ اب ہم سرکاری طور پہ، یہ سرکاری سطح پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہم چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ سے مکمل معلومات ہمیں ملے، اور موسوی سے رابطہ کر رہے ہیں، یعنی کہ حکومت رابطہ کر رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا وزیر اعظم نے کہ بالکل ظفر نامی شخص سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو براڈ شیٹ کا نمائندہ نہیں ظاہر کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ ثبوت ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے کہ جو ایک $100 ارب سے زیادہ کا جو سرمایہ باہر ہے پاکستانیوں کا، جن جن لوگوں کا، اس کے لیے۔ لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ پھر یہ چیز میچور نہ ہو سکی اور ظفر نامی شخص بھی آگے پیچھے ہو گیا، تو یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہی نکلے گا۔ کیا نکلے گا یہ تو میں ابھی بتا نہیں سکتا، لیکن ضرور نکلے گا، کیونکہ یکدم یہ آوازیں کہاں سے کیسے ختم ہو گئیں کہ جو نواز شریف اور شریف فیملی جو ہے $5 سے $7 ارب دینے کے لیے تیار تھی، پھر اس کا $1 ارب جو ہے اس نے سعودی عرب سے سنگاپور منتقل کر دیا۔ پھر ایک اور چیز بھی مزید کنفرم ہوئی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کو کنفرم کر دیا کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے، اور اب یہ کمیٹی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھے گی۔ لیکن موسوی جو ہے، قاضی موسوی، اس کو ضرور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں جو ابتدائی چیزیں معلوم ہوئی ہیں، وہ جناب ایران سے بارے میں، ایرانی نژاد ہے وہ، نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ وہ وہاں سے شاید کسی جاب میں تھے اور وہاں سے وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی ایک پراسرار قسم کے کردار ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو کاوے موسوی ہیں براڈ شیٹ کمپنی کے اس وقت میڈیا میں ان ہوئے ہیں، وہ اس سے پہلے کیوں نہیں بولے؟ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے 28 ملین لے لیے، پیسے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد وہ میدان میں آئے کہ میرے پاس ثبوت ہیں، جبکہ ان کے پاس گورنمنٹ نے رابطہ بھی کیا تھا، گورنمنٹ کے آفیشل نے اور کچھ لوگوں نے، کہ اگر ہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو اس وقت انہوں نے یہ تعاون نہیں کیا، بلکہ 28 ملین کو پہلے انہوں نے فوقیت دی کہ پہلے 28 ملین ہے، اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ پھر یہ کہ ایرانی نژاد ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی معلوم ہوئی ہیں
وہ بھی آنے والے دنوں میں جب ساری چیزیں کچھ پیپر آ جائیں تو پھر پتہ چلے گا. تو یہ اسکیم جو ہے پاناما کی طرح کا کچھ بڑا اسکیم ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سے کیا برآمد ہوتا ہے. ایک اور خبر آئی ہے کہ برطانیہ سے وہ بھی نواز شریف صاحب سے متعلق ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک برطانوی شہری اور ایک برطانوی رکن پارلیمان نے بورس جانسن کو یہ کہا تھا کہ یہ برطانیہ کی روایت نہیں ہے, پاکستان برطانیہ کا جو ایک تشخص ہے وہ خراب ہو رہا ہے, اور وہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے, یعنی کہ نواز شریف کی طرف اشارہ تھا. تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. تو اس کے بارے میں برطانوی وزارت خارجہ کی طرف سے برطانوی دفتر خارجہ نے اس برطانوی شہری خالد لودھی کو جواب دیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان اگر درخواست کرے تو نواز شریف کو واپس بھیجنے کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ برطانوی ممبر پارلیمنٹ جو ہے اسٹیفن ٹیمز نے بھی وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھا تھا, اور اسی سلسلے میں استفسار کیا تھا. تو اس کا جواب اب آفیشلی دے دیا گیا ہے برطانوی دفتر خارجہ نے. اور اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان کو واپس لانا ہے, لیکن اگر برطانوی دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ جو ہے نواز شریف صاحب کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہے اور اس کو رکھنے کے لیے ضد نہیں کر رہا, لیکن حکومت جو ہے اس کا ہے کہ پاکستان درخواست کرے. اب وہاں پہ یہاں پہ پھر ایک اور بات اس نے کی کہ برطانیہ میں برطانوی عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو ساتھ ہی پھر ایک اور بات بھی کی انہوں نے, کیونکہ یہ تضادات کا مجموعہ ہے, وہ یہ بات کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ بھی کوئی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ڈیپورٹ کریں, وہ ایک سزا یافتہ ہے, عدالت کو مطلوب ہے, مفروض ہے اور اشتہاری ہے. اور جب اس کو بھیجا گیا تھا تو ساتھ ایک لیٹر بھی دیا گیا تھا کہ اس کا یہ ہسٹری ہے, کرمنل شیٹ اس کی یہ ہے. تو اس کے اکارڈنگلی اب یہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان یہ نئی پالیٹکس شروع ہونے والی, دیکھنے کا کیا بنے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.